روزہ افطار کرانے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزہ دار کو افطاری کروائی اسے بھی اتنا ہی اجر و ثواب حاصل ہوگا، اور روزہ دار کے اجر و ثواب میں سے کچھ بھی کمی نہیں ہوتی۔ افطاری کا معنی یہ ہے کہ اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے۔ سلف صالحین رحمہ اللہ تعالی کھانے کھلانے کی حرص رکھا کرتے تھے اور اسے افضل عبادت میں سے خیال کرتے تھے۔ مجھے اسماعیل کی اولاد سے 10 غلام آزاد کرانے سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اپنے 10 بھوکے ساتھیوں کو بلا کر کھانا کھلاؤں۔ بہت سے صحابہ اکرام اور سلف حضرات تو روزہ کی حالت میں اپنی افطاری کسی اور کو دینے پر ترجیح دیتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو یتیموں اور مسکینوں کے بغیر افطاری ہی نہیں کرتے تھے، اور بعض سلف حضرات تو اپنے مسلمان بھائیوں کو کھانا کھلاتے اور خود روزہ کی حالت میں ان کی خدمت کرتے تھے۔ ان میں حسن بن مبارک شامل ہے۔ ابو سوار ادوی رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ بنو عدی کے لوگ اس مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ ان میں سے کسی ایک نے کبھی بھی اکیلے کھانا نہیں کھایا تھا اور نہ ہی وہ اکیلے افطاری کرتے تھے۔ اگر انہیں کوئی مل جاتا تو اس کے ساتھ کھاتے، ورنہ وہ اپنا کھانا مسجد میں لا کر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے۔ کھانا کھلانے کی عبادت میں سے کئی ایک عبادت پائی جاتی ہیں، جن میں سے چند ایک کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے سے محبت و بھائی چارہ قائم ہوتا ہے جو جنت میں داخل ہونے کا ایک سبب ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لائے، اور اس وقت تک ایمان ہی نہیں جب تک کہ آپ میں محبت نہ کرنے لگو۔ اسی طرح اس میں نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ مجلس اور اطاعت و فرمانبرداری میں ایک دوسرے کا تعاون ہے، جو کھانے سے طاقت کے حصول کے بعد ہوتی ہے۔